کہ ماں تو ماں ہے، ماں کا ہم پر ماں تو ماں ہے، ماں کا ہم پر ماں۔ پیر مرشد حضور قادر شریعہ بریلی کی سرزمین سے اپنی قلم کو حرکت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ لیکن آج اس دنیا کے اندر لوگ ہمیں یہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں، ہمیں یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین کو مردہ کہو اس لیے کہ ان کی روح نکل گئی، مردہ کہو ہاتھ کی حرکت بند ہو گئی، مردہ کہو پیر کی حرکت بند ہو گئی، مردہ کہو آنکھیں بند ہو گئی، مردہ کہو۔ تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو یہ فلسفہ جو ہے یہ موت کا فلسفہ ہے، لیکن شہید کا فلسفہ یہ ہے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، ہاتھ کی حرکت بند ہوتا ہے، پیر کی حرکت بند ہو جاتی ہے، لیکن انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ کسی عالم نے کہا ہے کہ ہم نے مان لیا، کیا مفتی نے کہا تو ہم نے مان لیا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن اس کا فیصلہ تو کر دے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اپنے مال کو قربان کر دے، اپنے اوپر تیر چلوا لے، اپنے سر کو جسم سے جدا کر دے، آخرکار وہ زندہ کیسے ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں قرآن یہ بات بتا رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کی جائے وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ ارے بتاؤ جو شہید اعظم ہو کیا وہ حسین زندہ نہیں ہے؟ میرا یہ ایمان کہتا ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے حسین بھی زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے بھی زندہ ہے، حسین سے بغاوت رکھنے والے بھی مردہ ہے اور بروز قیامت وہ مردہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کچھ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا پہ گئے تھے لیکن دولت کے لیے گئے تھے، شہرت کے لیے گئے تھے، مال کے لیے گئے تھے۔ اعظم رضا ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، ارے بتاؤ وہ حسین دولت کے لیے کیسے جا سکتا ہے جس حسین کے لیے حکومت وراثت میں ملی ہو، جس حسین کے لیے حکومت وراثت میں ملی ہو؟ وہ حسین کربلا گیا تھا، حکومت کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ اپنے نانا جان کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا اور دنیا کو یہ درس دینے گیا تھا۔ اگر کوئی دنیا میں تمہارے سامنے بد عقیدہ کھڑا ہو جائے، فاسق کھڑا ہو جائے، اس کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، معصوم علی اصغر سے بچے کو قربان کر دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیغمبر اعظم کے نواسوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ فاسق آپ کا ہاتھ مانگے تو اس کو ہاتھ مت دینا۔ اور میں بتاتا ہوں اگر حسین کربلا میں دولت کے لیے گئے تھے پھر بتاؤ یزید حسین کا ہاتھ کیوں مانگ رہا تھا؟ اگر امام حسین کربلا میں دولت کے لیے گئے تھے پھر بتاؤ یزید حسین کا ہاتھ کیوں مانگ رہا تھا؟ ارے وہ حسین دولت کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر وہ ضد پہ آ جائے تو جنت سے کپڑے آ جائے، اگر وہ پالنے میں آ جائے تو فرشتے ان کو جھولا جھولا ہے۔ ارے بتاؤ جس کی جنت بھی اس کی ہے اور جس کے نانا مالک کل ہو وہ اس دنیا میں رہنے کے بعد کربلا کی سرزمین پہ گیا تھا، پوری دنیا کو یہ پیغام دینے گئے تھے حق کیا چیز ہے باطل کیا چیز ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دینے گئے تھے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے۔ اور امام حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کرنے کے بعد ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ درس دے رہے تھے۔ کربلا کی سرزمین جب پیغمبر اعظم کے نواسے اپنے نانا جان کا مزار چھوڑ رہے ہوں گے پھر بتاؤ پیغمبر اعظم کے نواسوں پہ دل پر کیسی گزرتی ہوگی؟ یہاں سے اگر
انسان مدینہ 8 یا 10 دن رکتا ہے جا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب وہ مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کی آنکھیں ابل آتی ہیں، اس کا دل رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخرکار رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں 8 دن نبی کے روزے کے سامنے لے کے آیا تھا، جب میں جدائی کر رہا تھا، جب میں گھر کو واپس آ رہا تھا تو میں رونے لگا۔ ارے بتاؤ، جس حسین نے پیدا جو حسین مدینے میں ہوا، جو حسین نے 55 سال کی زندگی مدینے میں گزار دی، جو حسین کا گھر، جس حسین کا گھر مدینے میں ہے، جس حسین کے نانا مدینے میں ہے، جس حسین کی ماں فاطمہ مدینے میں ہے، جس حسین کا بھائی حسن مدینے میں ہے، بتاؤ جب حسین نے یہ مدینہ چھوڑا ہوگا، پھر بتاؤ ہمارے حسین نے اپنے سینے پر کس طرح سے پتھر رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ اگر انسان 10 دن کے لیے جا رہا ہے تو رو رہا ہے، اپنی زمین نہیں چھوڑ کے آتا ہے، اپنی دولت نہیں چھوڑ کے آتا ہے، اپنی ماں کو نہیں چھوڑ کے آتا ہے، اپنے والدین کو نہیں چھوڑ کے آتا ہے، فقط نبی کا مزار دیکھنے کے بعد اتنا روتا ہے۔ ارے بتاؤ جس حسین نے پوری دنیا کو یہ درس دے دیا کہ اپنی دولت کو بھی ٹھکرا دینا، اپنے والدین کو بھی چھوڑ دینا، اگر وقت آئے فاسق کو ہاتھ مانگے، لیکن فاسق کے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم